بھینس کی قربانی کے سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ بھینس یہ گائے کی جنس سے ہے، اس لیے بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اور اس لیے بھی کیونکہ جس طرح سے دمبے کی قربانی کا ذکر احادیث میں موجود نہیں ہے، لیکن دمبے کو مینڈھے اور بھیڑ کی طرح سے مان لیا گیا ہے، اسی طرح سے بھینس کی قربانی کا ذکر بھی احادیث میں موجود نہیں ہے، لیکن بھینس کو گائے کی طرح سے مان لیا گیا ہے، اس لیے بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو یہ ایک رائے ہے۔ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ یہ بھی سوال بہت پوچھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے وہ کر سکتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی طرح ہے، اور گائے پر ان کو مان لیا گیا کہ یہ گائے کی طریقے سے ہے۔ جس طریقے سے دمبے کے بارے میں قرآن اور حدیث میں نہیں آیا ہے دمبے کا لفظ، لیکن ہم نے دمبے کو بھیڑ اور میڑھے کی طرح مان لیا ہے، اس لیے اس کی قربانی کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بھینس کا لفظ گرچہ نہیں آیا، لیکن ہم نے گائے کی طرح مان لیا، کیونکہ گائے بھی دودھ دیتی ہے اور بھینس بھی دودھ دیتی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ ویسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، بسم اللہ کریں، بہیمۃ الانعام، ان جانوروں پر۔ تو یہ بہیمۃ الانعام جو ہے یہ 8 قسم کے جانوروں پر بولا جاتا ہے۔ وہ 8 قسم کون سے ہیں؟ جیسے بھیڑ میل فیمیل، پھر اسی طرح بکرا بکری تو 4 ہو گئے، پھر اسی طرح ابل یعنی اونٹ اونٹنی 6 ہو گئے، پھر اسی طرح گائے اور بیل تو 8 ہو گئے، اسی کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے، تو قرآن میں صرف یہی نہیں کہا ہے کہ یہی 8 ہے، اس کے علاوہ منع ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام کو عام مان لے، یعنی یہ اتنا ذکر ہے لیکن اور بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے بھینس کو شامل کر لیا، گائے کی طرح مان لیا، اور وہ جائز ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، مجموعہ فتاوی رسائل فضیلت الشیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ، اس کے اندر ہے جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 34 پہ، الجاموس نوع من البقر واللہ عز وجل ذکر فی القرآن المعروف عند العرب الذین یحرمون ما یریدون ویبیحون ما یریدون والجاموس لیس معروفا عند العرب۔ بھینس بھی گائے کی نسل سے ہے، اللہ نے قرآن میں صرف ان جانوروں کا ذکر کیا ہے جو عربوں کے یہاں مشہور تھے، یعنی عرب کے یہاں مشہور تھے اس لیے اس کا ذکر کیا ہے دور جاہلیت میں۔ پھر اسی طرح کا عرب اپنے پسندیدہ جانوروں کو حلال اور اپنے ناپسندیدہ جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے۔ بھینس تو عربوں کے یہاں تھی ہی نہیں، یعنی معروف و مشہور تھی ہی نہیں، تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہ نہ جانتے تھے کہ یہ حلال ہے حرام ہے یا اس کی نسل ہے، اس لیے اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا وہ بھینس جہاں بھی پائی جائے اس کی بھی قربانی گائے پر محمول کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ 8 قسم کے جانور کا ذکر ہے قرآن میں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ لیکن بیچ والا راستہ اختیار کرنا، اور میری جو اپنی پرسنل رائے ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اس کو گائے پر محمول کر سکتے ہیں، کیونکہ مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 707 میں کہتے ہیں، ہاں اگر اس بھینس کو گائے کے جنس میں سے مان لیا جائے تو عمومی طور پر بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالیں گے تو جواز کی صورت نکلتی ہے، یعنی بہیمۃ الانعام جو 8 قسم کے جانور ہیں وہ صرف ذکر کے طور پر آیا ہے، دوسرے اور جانور اس میں شامل کر لیں تو حرج کی بات نہیں۔ تو میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ جمہور علماء اس کے قائل ہیں اور اس پر قربانی کریں نوجوان، لیکن جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے میرا دل اس پر مطمئن ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، سنت نہیں ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا بھینس کی قربانی درست ہے، جبکہ کچھ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بھینس کی قربانی درست ہے۔ اہل لغت جو ہیں، اہل لغت وہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس اور گائے جو ہے نا جی ایک ہے، یعنی جو گائے ہے وہ بھینس ہے، جو بھینس ہے وہ گائے ہے، یہ جنس دونوں کی ایک ہے، ایک ہی ہے، یعنی جو بھینس ہے وہ گائے کی جنس ہے۔ جی الجوامیس والبقر فجنس واحد، جی جی یہ فتاوی الہندی اس کو عالمگیری کہتے ہیں، فتاوی عالمگیری، اس کے اندر بھی حنفی علماء کا فتویٰ موجود ہے، اور تمام علماء لغت نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس ہے، جب گائے کی جنس ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات امام احمد نمبر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس پر اجماع نقل کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی میں مجھے کوئی اختلاف کا علم نہیں ہے، یعنی احمد نمبر کا جو دور ہے یعنی وہ خیر القرون کے دور کے قریب کا دور ہے، اس وقت تک تو کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا، بعد میں کیا، جی بعد میں کیا، حالانکہ ایک سہولت ہے، اچھی بات ہے، اس میں جو لغت ہیں یہ مسئلہ ہمارا حل کریں گے، جی بالکل، فقہا یہ مسئلہ حل تو نہیں کریں گے، اہل لغت یعنی یہ شرعی مسئلہ نہیں، یہ تو لغوی مسئلہ ہے، یا اسے کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کی عادات وغیرہ کے جو ماہرین ہوتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، اور لغوی جب اس طرح کی کوئی مطلب جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں تو ان سے رہنمائی لے کر تب بتاتے ہیں، اور ان کا اتفاق اس بات پہ
واضح دلیل ہے کہ یہ، اور پھر یہ جو جاموس شیخ نام ہے عربی میں جاموس، تو وہ تو فارسی سے ہے گاؤ میش. بعض لوگ ہمارے نا وہ یہ اردو یا پنجابی میں یہ بھینس کا لفظ یا مجھ کا لفظ سمجھو، یہ تو گائے تو گائے ہوتی ہے، تو بھینس ہے. تو اگر عربی میں اس کا نام دیکھیں جاموس تو وہ گاؤ میش ہے، یعنی فارسی علاقے اجمی علاقے کی گائے. جی بالکل گائے، یہ گائے ہے. جی بالکل ایسی ہے. تو اگر بعض لوگ یہاں یہ بات کرتے ہیں، ہم نے وہ تحریر میں بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی یہ نسل، تو ہمیں بچنا چاہیے. تو پھر تو افریقن امریکن اور یہ ہماری عیسائی وال کی اور دیسی ولایتی ساری گائیاں نہیں تھیں. جی بالکل، وہاں تو عربی گائے پھر تلاش کر کے لانی ہوگی. بالکل ایسے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں مرغیوں کی کتنی انواع ہو گئی، بکریوں کی، بھیڑوں کی. اس وقت مکہ میں تمام کی تمام جو بکریوں کی یا گاؤں کی، اب گائیں دیکھ لیں آپ، ان کی کتنی اقسام، اس وقت وہ ساری کی ساری نہیں پائی جائے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گائے کھائی ہے جی، آپ نے اس کا گوشت کھایا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت نہیں کھایا وہ جانور حلال نہیں ہے، اس کی قربانی صحیح نہیں، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات کہتے ہیں کہ ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ جفتی نہیں ہو سکتی. اگر گائے سانڈ سے کریں تو بچہ نہیں ہوتا، اور بھینس کو بیل کے ساتھ جفتی کریں تو بچہ نہیں ہوتا. یہ تو بعض نسلوں میں ایک ہی نسل میں اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے. مرغیوں کا آپ دیکھ لیں کتنی ایسی مرغیوں کی اقسام ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ان کا ملاپ کیا جائے تو انڈے بھی نہیں دیتی. اور دوسری اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے. جفتی کا ہو جانا ایک نسل ہونے کا معیار ہو تو پھر تو گدھا گھوڑا ایک ہو گئے. خچر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہو جاتا ہے. یعنی گدھا اور وہ گھوڑے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے، وہ تو پھر ایک نسل ہو گیا اگر یہی معیار ہے. جی دوسری بات اہل لغت جو ہیں جی وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ جن کا کام تھا انہوں نے اپنا کام اچھی طرح نپٹایا ہے. ہم ہیں ان سے اختلاف کر رہے ہیں. ہم کو لغوی تو نہیں ہے نا، جو اہل لغت ہے ان کا فیصلہ میں مان لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جو بھینس ہے جاموس جنس من البقر، بات سمپل سی ہے، اس میں اختلاف کی میرے خیال میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو شک بھی نہیں اس میں ہونا چاہیے. آپ چلے کٹے کی قربانی کریں، مسئلہ نہیں انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ. دوسری رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بھینس کی قربانی کرنا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے. اور قربانی یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت میں اصل ممانعت ہوتی ہے، حرمت ہوتی ہے. عبادت توقیفی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس عمل کی، اس فعل کی، اس کام کی دلیل مل جائے قرآن و حدیث سے. اور بھینس کی قربانی کی دلیل جو ہے ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی ہے، اس لیے بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ دوسری رائے ہے علماء کرام کی. ایک سوال یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حج میں فرمایا کہ بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام لو. اب بہیمۃ الانعام کون جانور ہیں؟ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ جو بہیمۃ الانعام ہیں، سورہ انعام کی 143 اور 144 143 اور 144 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 جانور ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ کا جوڑا، بکرے کا جوڑا، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ کا جوڑا اور گائے کا جوڑا. یہی 8 جانور ہیں جو بہیمۃ الانعام ہیں اور جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں. حلال تو بہت سارے جانور ہیں لیکن قربانی سارے حلال جانوروں کی نہیں ہوگی. بھینس حلال ہے، اس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کا دودھ پینا حلال ہے، وہ حلال جانوروں میں سے ہے. مگر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے. بہت سارے علماء نے، کیونکہ عربی لغت کی کتابوں میں یہ کہا گیا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. تو چونکہ لغت کی روح سے بھینس گائے کی قسم میں شامل ہے، اس لیے بہت سارے علماء نے بھینس کی قربانی کو صحیح قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے. دوسری طرف بہت سارے اہل علم ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں ہم اپنا قیاس نہیں لگا سکتے، اپنی منطق نہیں لگا سکتے. عبادت میں وہی کام کرنا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہوتا ہے. تو بھینس اگر گائے کی قسم میں سے ہوتی تو بہت سارا فرق گائے اور بھینس میں نہ ہوتا. ہم جانتے ہیں کہ گائے اور بھینس میں بہت فرق ہے، دونوں کے مزاج میں فرق ہے، دونوں کے گوشت میں فرق ہے، دونوں کے دودھ میں فرق ہے، اور پھر گائے اور بھینس کا کبھی جوڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک بہت واضح اور جو ہے ظاہری فرق ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گائے اور بھینس ایک جنس میں سے نہیں ہے. جہاں تک اہل لغت کی بات ہے تو شریعت میں عبادتیں اہل لغت کے حساب سے نہیں چلتی ہیں. آپ دیکھیں لغت میں اگر آپ لسان العرب وغیرہ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اشات، جو عربی میں اس کو عام طور سے ہم ترجمہ کرتے ہیں بکری، اشاتوں کا لفظ جو ہے عربی میں یہ بھیڑیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ہرن کے بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کیا ہم ہرن کی قربانی کرتے نہیں کر سکتے ہم؟ اسی طریقے سے شات کا لفظ عربی میں الحمار الوحشی، جنگلی گدھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کسی جانور کا حلال ہونا ایک الگ چیز ہے اور قربانی کے جانوروں میں شامل ہونا ایک الگ چیز ہے. اس لیے بہت سارے علماء کی تحقیق ہے، لیکن دلیل کے اعتبار سے جو راجح اور مضبوط بات نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ بھینس کی قربانی کے بجائے انہی 8 جانوروں کی قربانی کی جائے. ہاں جہاں مجبوری ہو، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو، کوئی اور جانور اویلیبل نہ ہو، وہاں الگ مسئلہ ہے. جہاں ہمارے پاس اور الٹرنیٹ اویلیبل ہے وہاں ہم بھینس کی قربانی سے بچیں اور پرہیز کریں. یہی زیادہ راجح اور مضبوط بات سمجھ میں آتی ہے. تو اولاً تو یہ ہے کہ ہمیں پورے گھر کی جانب سے ایک چھوٹا جانور کرنا ہے، اور یہ آسان ہے، کیا جا سکتا ہے، ہمیں کرنا چاہیے. چھوٹے جانور میں بکرا، بکری یا بھیڑ، نرمادہ دونوں ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے بڑے جانور میں گائے، نرمادہ
اور اونٹ نر اور مادہ یہ دو جانور ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گائے کی قربانی کی اجازت بہت سے علاقوں میں نہیں ہے۔ اگر قانونی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، ایک گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 گھرانے شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر اجازت ہے، اور اجازت نہیں ہے تو اس کی قربانی سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اونٹ کی قربانی کا مسئلہ ہے کہ اونٹ کی قربانی کی اگر اجازت ہے، بعض علاقوں میں اس پر بھی پابندی ہے، اگر اجازت ہے تو 7 گھرانوں کی جانب سے ایک اونٹ ذبح کیا جائے گا۔ یہ اصل بنیاد ہے۔ اب زکوٰۃ سے جوڑنے کی بنیاد پر آدمی چھوٹا جانور نہیں خریدتا اور بڑے جانور میں حصہ لیتا ہے۔ اس وجہ سے عام طور سے لوگ بکرے کی قربانی کے فریضے سے یا بکرے کی قربانی پیش کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے ذبح کیے تھے جو چتکبرے تھے، سینگ والے تھے، خوبصورت تھے، اس انداز کے جانور خرید کر کے آپ ذبح کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر آدمی بکرے کی قربانی نہیں کر سکتا، مہنگا پڑتا ہے، تو بڑے میں حصہ لے۔ اب اگر کسی علاقے میں بھینس کی گائے کی قربانی کی اجازت نہیں ہے، نر اور مادہ کی، اسی طریقے سے اونٹ کی بھی اجازت نہیں ہے، اور واقعتاً وہ آدمی جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے واقعتاً وہ بکرے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں جب تک یہ سچویشن اور یہ کیفیت بنی ہے تب تک اس کو بھینس کی قربانی کی اجازت دی جائے گی۔ اللہ اعلم۔ ورنہ مطلق طریقے سے ایسے جانور کی قربانی سے بچنا چاہیے جس کی صراحت کے ساتھ احادیث میں جس کا تذکرہ نہ ملتا ہو۔ اب لوگوں نے بھینس کو گائے کی قبیل سے سمجھا ہے کہ وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گائے کی قسم ہے تو اس کی قربانی ان کی نظر میں صحیح ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، گائے اور بھینس الگ الگ چیزیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی درست نہیں ہے۔ بہرحال بدرجہ مجبوری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھینس کی قربانی کرنے کا، بھینسے کی قربانی کرتے ہیں تو بھینس کی قربانی جائز، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ابھی کچھ حضرات یہ اس دن جو پرچیوں کی شکل میں جمعرات کے دن آیا تھا، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ آج کل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے بعض علماء اور مشائخ اس کے جواز کے قائل ہیں اور اس پر انہوں نے کتاب لکھی، کتاب میں نے نہیں پڑھی، ہاں، لیکن دلائل کی بنیاد پر جو بات راجح اور مناسب صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورہ حج کی آیت میں کہا کہ اللہ نے بہیمۃ الانعام کی شکل میں جو جانور دیے ہیں اس پر اللہ کے نام کا ذکر کریں، اور بہیمۃ الانعام کی تشریح سورۃ الانعام میں بہیمۃ الانعام یہ گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈھی، اور اسی میں دمبا بھی شامل ہے مینڈے میں، تو ان 4 جانوروں کو نر مادہ ملا کر 8 جانوروں کو بہیمۃ الانعام قرآن نے کہا۔ اس لیے اہل علم کا عام طور سے یہ قول رہا ہے کہ جو جانور بہیمۃ الانعام کی اس تعریف میں شرعاً شامل ہے انہی کی قربانی ہونی چاہیے۔ اب جو لوگ بھینس یا کسی اور جانور کی قربانی کو جائز کہتے ہیں تو ان کی ایک دلیل یہ بیان، وہ اپنی دلیل میں کہتے ہیں کہ الجاموس و نوع من البقر، کہ جاموس یعنی بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ اب گائے کی قسم کہنے کی بنیاد پر یہ کون کہہ رہا ہے؟ اہل لغت کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ آپ جانتے ہیں، میں نے اس سلسلے میں مضمون لکھا تھا گزشتہ سال، جو ہے ہمارے بعض احباب نے اس مضمون کو وائرل بھی کیا تھا، ہاں، کہ یہ جو لفظ استعمال، جو لغت میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں شرعی اعتبار سے ان کا اعتبار اس وقت ہوگا جب شریعت نے اس کو اس معنی میں جو اہل لغت کہہ رہے ہیں استعمال کیا ہو۔ شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ اگر کسی جانور کو، کسی دوسرے جائز اور حلال جانور کو اگر اہل لغت نے خنزیر کی قسم کہہ دیا تو وہ خنزیر کے حکم میں آ جائے گا۔ کسی ناجائز کو مچھلی کہہ دیا، پانی کے جانور کو اگر کسی مگرمچھ کو مچھلی کہہ دیا تو وہ جائز ہو جائے گی۔ اہل لغت اگر ایک لفظ یا عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا شریعت کا اختیار کیا ہے۔ لفظ صلاۃ، لفظ صیام، لفظ حج، ان تمام الفاظ کا عربی زبان میں ایک ایک معنی ہے، لیکن جب شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہ مخصوص معنی شرعی اصطلاح کہلاتا ہے جس کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا۔ ہمارے ہندوستان میں ہم نماز کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، ہاں، صلاۃ کو نماز کہتے ہیں، ایک پوری عبادت ہے۔ صلاۃ بمعنی دعا بھی قرآن و حدیث میں استعمال ہوئی ہے، صلاۃ بمعنی مخصوص عبادت جو ہم کرتے ہیں۔ حج کا معنی ارادہ اور قصد کرنا لغت میں ہوتا ہے، لیکن حج ایک پورے عمل کو کہتے ہیں جو اسلام کا ایک رکن ہے جس میں بہت سارے اعمال اور امور شامل ہیں۔
تو اب بہیمۃ الانعام کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان 4 اور نر مادہ ملا کے 8 جانوروں کے علاوہ بھی حلال جانور کی شکل میں کئی جانور موجود تھے. کیا آپ نے کی؟ اگر ہم آج ان لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ الجاموس نوع من البقر، جاموس بھینس گائے کی قسم میں سے ہے، اس بنیاد پر اس کو جائز یا قربانی کے لیے درست مان لے، جو کہ ایک عبادت ہے، عبادت میں واضح دلیل ہونا چاہیے، اس کے بغیر جو ہے کوئی چیز مانی نہیں جائے گی. یہ عبادات کا معاملہ عقیدے کی طرح توقیفی ہے. یہ اصول کے طور پر تمام اہل سنت والجماعت کے علماء، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث سب مانتے ہیں کہ عبادات توقیفی ہیں. تو اب توقیفی اعتبار سے اس کا کوئی ثبوت ہے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے لفظ، اب مثال کے طور پہ عربی زبان میں زیبرا کو البقر الوحشی کہتے ہیں، بقر بیل، بقرہ گائے، اور عربی زبان میں اسی لفظ کا استعمال ایک دوسرے جانور کے لیے ہو رہا ہے کہ جنگلی گائے، جس کو ہم زیبرا کہتے ہیں. تو عربی زبان میں جب اس کو البقرۃ الوحشیہ یا البقر الوحشی کہتے ہیں تو کیا ہم فتویٰ دے دیں کہ یہ بھی گائے ہے، گائے کی قسم ہے، عربی زبان میں اس کو گائے کہا گیا ہے لہٰذا یہ بھی جائز ہے. اردو زبان میں ایک اور جانور کو کے اندر گائے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نیل گائے. تو نیل کے ساتھ جب گائے بولا گیا تو کیا ہمارے مفتیان کرام اس کا فتویٰ دیں گے؟ ابھی شیخ عبدالآخر صاحب بتا رہے تھے کہ بعض حضرات نے اس کے جواز کو بیان کرتے ہوئے کچھ علماء کا کہنا ہے، اہل حدیث علماء کا، ہمارے بزرگ ہیں. دیکھیے اس قسم کے اختلافات میں کسی کی تنقیص اور کسی کی بے عزتی مقصود نہیں ہوتی، شریعت کی بات ہے، ان کی دلیل ہماری دلیل، جو دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات ہو اسے قبول کرنا چاہیے. یہ آداب اختلاف کا لحاظ رکھا جائے. تو شیخ کہہ رہے تھے کہ کسی صاحب نے یہ فرمایا کہ 2 صدی ہجری سے لے کر آج تک کسی نے بھینس کی قربانی پر اعتراض نہیں کیا. تو مان میرے خیال میں آیا کہ میرے علم میں تو ہرن کی قربانی پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، نیل گائے کی قربانی پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور کئی جانور ہیں جن کی قربانی پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو اعتراض نہیں کرنا اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ اس کی قربانی کرتے ہی نہیں تھے. جو ایسا کہہ رہا ہے وہ یہ کہنے کی بجائے یہ بتائے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایران کے سفر میں جب حضرت عمر کے زمانے میں بھینس سامنے آئی، ان کے عربوں میں نہیں پائی جاتی تھی، تو اس کے بعد کسی صحابی نے قربانی میں بھینس کو استعمال کیا کیا، یہ ثابت کر دیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وزن پیدا ہو جائے. بات ہو سکتا ہے انہوں نے کتاب میں ذکر کیا ہو، میں نے نہیں دیکھا، اگر ایسی دلیل کتاب میں ہوگی تو میں غور کروں گا. لیکن وہ ہو یا نہ ہو، ایک دوسرا پہلو سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر صحابہ کرام نے مالی اعتبار سے زکوٰۃ میں بھینس کو گائے پر قیاس کیا تو یہ مشابہت قربانی کے لیے جواز نہیں بنتی. کیونکہ آپ ایک چیز اور بھی لکھیں کہ اگر حاجی نے احرام کی حالت میں فرض کیجئے کسی ہرن کا شکار کیا، تو قرآن کہتا ہے کہ جیسے جانور کا شکار کیا ویسا ہی جانور فدیے میں دم میں دیا جائے. اب اگر حاکم نے، اہل علم نے ہرن کے شکار کرنے کو قیاس کیا کہ اب ہرن نہیں مل رہی ہے دم دینے کے لیے، تو اس کے مقابلے میں اس کے جیسا جانور بکری ہے اس کو دم اور فدیے میں دے دیا جائے، تو اب ہرن کی جگہ اگر بکری کو سمجھا گیا تو کیا اس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ بھئی جیسے ہرن بکری کی قربانی جائز ہے ویسے ہرن کی بھی کر سکتے ہیں؟ یہ قیاس ٹھیک نہیں ہوگا زکوٰۃ کی بنیاد پر. دوسری بات کہ یہ چلا آ رہا ہے. تیسری اہم بات جو بنیادی اور نقطے کی بات ہے، میں تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایسے اختلافات میں فقہ کا ایک اصول ہے، شریعت کا ایک اصول ہے کہ جب کسی دو پہلو ہمارے سامنے ہوں، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور دونوں میں وجہ ترجیح سمجھ میں نہ آتی ہو کہ کون سی بات زیادہ مضبوط ہے. اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ خود ہمارے بڑے بڑے علماء میں اختلاف ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ پہلے زیادہ تر لوگ یہی کہتے تھے کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. سید سابق وغیرہ تو شدت سے کہتے ہیں کہ بالکل جائز نہیں ہے، مصر کے عالم تھے، سلفی عالم. اب اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ ہو جائے گی، ایک کہہ رہا ہے نہیں ہوگی. اگر ہونے نہ ہونے کسی ایک دلیل پر آپ کا اطمینان ہے تو فبیہا، کوئی بات نہیں. لیکن اگر ترجیح کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اصول یہ ہے کہ وہ پہلو اختیار کیا جائے جس میں احتیاط ہے. جیسے زیورات میں زکوٰۃ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، تو دلیلیں اپنی جگہ. احتیاط کس میں ہے کہ اگر دینا صحیح ہے اور ہم نے نہیں دیا تو اللہ کا عذاب ہوگا، اس لیے بہتر کیا ہے، احتیاط کس میں ہے، دے دینے میں. یہ صحیح اور غلط اور دلائل کے سے ہٹ کے ایک اصولی بات کہ ایسے معاملات میں احوط جو جس میں زیادہ احتیاط ہو اسے اختیار کیا جائے. اب یہاں بھی دیکھیے کہ اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، تو دونوں میں احتیاط والا پہلو کون سا ہے؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں ہو سکتی، نہ کرنا احتیاط والا پہلو ہے. اگر نہیں ہو سکتی اور آپ نے کیا تو آپ کی قربانی ضائع ہو رہی ہے یا اجر کم ہو رہا ہے، جو بھی ہو حکم لگائیں. مفتیوں کی زبان میں نہیں بولنا چاہتا اور میں اس مقام کا نہیں ہوں. اور اگر ہوتی ہے
اور آپ نے چھوڑ کے وہ جانور کیا جو مسنون ہے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ جو جانور کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول سے اگر ثابت ہے تو یہ اطمینان حاصل ہے کہ اس کے کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، آپ کو شرح صدر حاصل ہے۔ تو جو جانور مسنون ہے اگر وہ موجود ہے تو جو جس کے بارے میں اختلاف ہے یا جو ثابت نہیں ہے اس میں قیاس کرنے، غور کرنے، بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب گائے بیل یا جو بھی مشروع جانور ہے اور ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں، ابھی آج ہندوستان میں جن کی نہیں کر سکتے وہ ایک الگ بحث ہے، جو مسنون جانور ہے وہ دستیاب نہیں ہے، تب ہم غور کریں گے کہ اونٹ کی جگہ زراف چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا، گائے کی جگہ نیل گائے چل سکتی ہے، بھینس چل سکتی ہے کہ نہیں، بکری کی جگہ ہرن چل سکتی ہے کہ نہیں، یہ اس وقت غور کریں گے جب مسنون جانور نہیں دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہاں دین کے اور مسئلے کو سمجھنا مقصود ہے، کسی کی مخالفت، کسی کا رد یہ مقصود نہیں ہے۔ ہم کو اگر اختلاف کرتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح دین ہے اس کو سمجھ کر اسی پر عمل پیرا ہو۔ زیادہ مناسب بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ احادیث میں جن جانوروں کی قربانی کا ذکر آیا ہوا ہے اور جن جانوروں کی قربانی پر علماء کرام کا اتفاق ہے انہی جانوروں کی قربانی کی جائے، لیکن اگر کوئی شخص بھینس کی قربانی کر لیتا ہے تو اس پر اعتراض یا نکیر نہ کیا جائے۔